تم مدینے کے میرے خواب نہیں لے سکتے، دپنجتنو کریم دپنجتنو کریم میں آس جد بھی کدی تیرے در دلائیے، تو خیر منگتے دی جھولی جا کے پائیے، یہی آس تک بھاؤ ستیامتی ہے کہ عادت سے آکاش وہ ہے وہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پی فار پاکستان کے ساتھ میں ہوں رمشا جمیل۔ کسی شخص کو ایک دفعہ صدارتی ایوارڈ ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جن کو اب تک 3 دفعہ مسلسل صدارتی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 12 زبانوں میں نعت کہتے اور پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 7 کتابوں کے مصنف ہیں، اور سب سے اچھی بات ان کی ہے یہ جس بھی علاقے میں جاتے ہیں اسی علاقے کی زبان میں یہ نعت کہتے اور پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اب تک یہ زبانیں کیسے سیکھیں اور اب تک ان کو مسلسل اتنے ایوارڈ کیسے ملے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو میں نے تمہید میں بتایا کہ آپ 12 زبانوں میں نعت کہتے اور پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری دیکھنے والوں کو آپ نعت سنائیں، اس کے بعد ہم باقی کام۔ میں آپ کو مختلف زبانوں میں ایک شعر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی جو ہے وہ مینیج ہو جائے۔ اردو سے شروع کرتے ہیں۔ میری آنکھوں کے یہ احباب نہیں لے سکتے، تم مدینے کے میرے خواب نہیں لے سکتے، میری آنکھوں۔ پنجابی میں آپ سناتا ہوں۔ میں آس جد بھی کدی تیرے در دلائیے، تو خیر منگتے دی جھولی جا کے پائیے۔ آپ پٹھوہاری زبان میں سناتا ہوں۔ اکھیں کر کے بند درود میں پڑے آواز، اکھیں کر کے بند درود میں پڑے آواز، لگنا واواں چائی مدینے کھڑے آواز، لگنا واواں چائی مدینے کھڑے آواز۔ پشتو میں آپ سناتا ہوں۔ زسو کے یم زسو کے یم زسو کے یم زسو کے یم دپنجتنو کریم دپنجتنو کریم زسو کے یم تاپما مہربان شاہ تاپما مہربان شاہ زپا کسو غریب یم زپا کسو غریب یم دپنجتنو کریم۔ اب انگریزی میں آپ کو سناتا ہوں۔ Humanity was crying and vision was blood. Our prophet came and brightened the world. Our prophet came and brightened the world. Man-made ideas and idols were praised. Nobody could think misery could be swallowed. Our prophet came and brightened the world. آپ نے اتنی زبانوں میں ہمیں نعت سنائی ہے، اس کے علاوہ آپ کو سنسکرت اگر زبان آتی ہے تو اس میں بھی ایک شعر سنا دیں۔ بالکل، سنسکرت زبان میں میں آپ کو حمد کا ایک شعر سناتا ہوں۔
اللہ پاک کے کرم سے سنسکرت پہ میرا کافی اب کام جاری ہے، اور ہندوستان کی باقی علاقائی زبانوں پہ بھی میرا کام انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ہم سنیں۔ یہی آس تک بھاؤ ستیامتی ہے، یہی آس تک بھاؤ ستیامتی ہے، کہ عادت سے آکاش وہ ہے وہی ہے۔ آپ نے ہمیں اتنی زبانوں میں نعت سنائی ہے اور زبان سیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو کیا آپ صرف جو شعر کہتے ہیں اس کے لیے اتنی زبان سیکھتے ہیں یا پوری زبان سیکھتے ہیں؟ جی میری پوری کوشش ہوتی ہے پوری زبان سیکھنے کا۔ تو آپ جانتے ہیں دنیا میں کسی بھی زبان کو سیکھنے کا کوئی انسان بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کوئی بھی زبان مکمل سیکھ چکا ہوں، لیکن میری لیول بیسٹ کوشش ہوتی ہے کہ جس زبان میں نعت لکھ رہا ہوں وہ جو ہے پوری جتنی میری حیثیت ہے مقدور بھر میں پوری پہلے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اس زبان کی شاعری اور اس زبان کا ادب پڑھتا ہوں، اس زبان کے افسانے پڑھتا ہوں، اس زبان کی لٹریچر پڑھتا ہوں، وہ اس کے بعد پھر میں نعت کی طرف آتا ہوں اس زبان میں۔ کسی شخص کو صدارتی ایوارڈ ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور آپ کو مسلسل 3 دفعہ صدارتی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے، وہ ایوارڈ آپ کو کس کیٹیگری میں ملا؟ یہ جو نعت کی شاعری ہے نا جی، اس میں ہر سال ایک کتاب پورے پاکستان سے منتخب کی جاتی ہے، اور اس پہ ایوارڈ صدارتی ایوارڈ اس کو دیا جاتا ہے، ایوان صدر میں تقریب ہوتی ہے، اور وہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مسلسل 3 میری کتابوں پہ اللہ کی مہربانی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے جو ہے نا وہ مجھے ملا ہے۔ آپ خود تو بہت اچھے شعر کہتے اور پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے علاوہ پسندیدہ نعت خواں کون ہیں؟ میرے جی زندگی میں آئیڈیل ہیں جو ہے نا وہ مظفر وارثی صاحب، بہت محبت ہے مجھے ان سے، بہت جو ہے وہ چاہت ہے میرے دل میں ان کی، بہت بڑے شاعر تھے مظفر وارثی صاحب، تو وہ آپ استاد کہہ لیں یا وہ کہہ لیں رہنما کہہ لیں کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، مجھے بہت محبت ہے ان سے۔ آپ سے ایک آخری سوال ہے، آج کل بہت سی نعتیں ایسے لوگ پڑھتے ہیں کسی سانگ کی طرز میں ہوتی ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہی میں بیٹا اس بارے میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ایک انسان کو کم سریں آتی ہیں، وہ اتنا موسیقی اور سر نہیں جانتا، وہ اگر کسی نعت کی طرز پہ پڑھ بھی لیتا ہے تو وہ خیال رکھے کہ اس کا انداز ایسا ہو پڑھنے کا کہ وہ جو ہو اس میں ادب ملحوظ خاطر رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کو ناقدانہ انداز میں اگر بات کروں، اب کریٹک انداز میں، تو وہ تو بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے سارے شعراء گانوں کی طرزوں پہ پڑھتے رہے، اب کوئی جونیئر پڑھ دے تو لوگ اس کو کھڑا ہو کے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ سینئر سب نے گانوں کی طرزوں پہ پڑھی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہاتھ جو ہے نا وہ ایسے بات ایسے انداز سے کرنی چاہیے جس میں اصلاح کا پہلو زیادہ ہو بجائے کسی کی تذلیل کرنے۔